میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر ویورز، FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پیارے سے سلسلے درس حدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ ناظرین جو ہمارے اس سلسلے کو از اول تا انتہا، فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، غور سے سنتے ہیں اور پھر سن کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی، امپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج بھی بہت پیارے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، لیکن سب سے پہلے آقا کریم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے کوئی اہم ضرورت پیش آئے وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد، مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو کثرت سے درود پاک پڑھو، اس لیے کہ درود پاک دکھ درد کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ بھی معمول بنا لیں کہ کم از کم منیمم روزانہ 313 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بے پناہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج کے سلسلے میں جس حدیث پاک کو ہم شامل درس کریں گے، وہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث گڑھنے والوں کے تعلق سے وعید ارشاد فرمائی ہے۔ جو حدیث کو گڑھ دیتے ہیں، اپنی طرف سے حدیث بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پیارے آقا نے نہیں فرمایا ہوتا۔ ایسے واضعین حدیث کے تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، راوی بیان کرتے ہیں، سمعت ربعی بن حراش یقول سمعت علی یقول۔ حضرت ربعی بن حراش سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی ہے، ایسی بات پیارے آقا کی طرف منسوب کرنا یہ سراسر جہنمیوں والا کام ہے۔ اس لیے جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو پیارے آقا کی طرف باتوں کو منسوب کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ
پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث پاک کو منسوب کریں۔ اس حدیث پاک کے راویوں میں دو راوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، ایک تو حضرت ربعی بن حراش اور دوسرے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان دونوں کی مختصر سوانح حیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ان شارٹ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو۔ حضرت ربعی بن حراش کوفہ کے رہنے والے بہت جلیل القدر تابعی اور محدث ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ صحابہ اکرام کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت ہی متقی، عبادت گزار اور پرہیزگاری والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ آپ کے ایک اور بھائی ہیں ربیع بن حراش۔ ان دونوں کی ایک کرامت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اس وقت تک نہیں ہنسیں گے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی ہم، ناظرین غور سے سنیے گا، ان دونوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اس وقت تک مسکرائیں گے نہیں جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے اور ہم جنتی ہیں۔ چنانچہ پوری زندگی، مورخین لکھتے ہیں، ہول لائف، پوری زندگی میں یہ مسکرائے نہیں، بنا مسکرائے پوری زندگی گزار دی۔ مگر جب یہ اس دنیا سے بظاہر جانے لگے اور ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو غسل کے تختے پر لٹایا گیا، تو غسل دینے والوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں برابر لگاتار مسکرا رہے تھے۔ یعنی ان دونوں نے وصال کے بعد اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا تھا، اس لیے اس وقت یہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ ایسے ہیں باکمال حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی وفات سن 104 ہجری میں ہوئی۔ اس حدیث پاک کے دوسرے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان کے بھی بے شمار فضائل حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے تھوڑی سی ان کی سیرت کی جھلکیاں جان لیتے ہیں۔ یہ خلیفہ چہاروں میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مزید ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی بمنزلت رأسی من بدنی، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کیا مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ فرمایا علی کا تعلق مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، اس کی تہوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت کی وہ روشنیاں نظر آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ان کی شان تو نرالی ہے، آپ اگر سنتے جائیں تو پورا ایپیسوڈ اس پر ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ایک واقعہ خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب ان کی ولادت ہو گئی تو انہوں نے آنکھوں کو نہیں کھولا۔ جب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کو لیا، اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا،
اور گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیدا ہو جانے کے بعد جس ذات بابرکت کے چہرے کی زیارت کی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یعنی سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ یہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں کے دونوں بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ منت مانی کہ میرے دونوں بیٹے جب صحت یاب ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گی۔ چنانچہ دونوں نے 3 روزے کی نیت مانی کہ میرے بیٹے جب یہ شفا یاب ہو جائیں گے، ان کو صحت مل جائے گی، ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ چنانچہ جب حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین صحت یاب ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو شفا عطا کر دی، تو اب منت کو پوری کرنے کا وقت آیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کچھ کلو جو کسی سے ادھار لے آئے، اور 3 دن جب اس جو کی روٹی بنائی، افطار کا وقت آیا تو 3 دن کوئی نہ کوئی مانگنے والا آ گیا۔ پہلے دن ایک مسکین آیا، دوسرے دن ایک یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا۔ اور آپ جب پورا دن روزہ رکھنے کے بعد دونوں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روزہ افطار کے لیے بیٹھے، گھر پر دستک دی، کسی نے کھولا تو پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی، آپ دونوں نے وہ روٹیاں ان کو دے دی اور آپ نے پانی سے افطار فرمایا، صرف پانی سے افطار کیا اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیا۔ ناظرین، یہ سخاوت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، ایک ذرہ اپنی الفت کا عنایت کر مجھے، اپنا دیوانہ بنا مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سرچشمہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی آنکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال عارہ اپنی آنکھ سے سب سے پہلے دیکھا، اور حضور انور ہی کی باتیں سنی اور آپ ہی کی عادتیں انہوں نے سیکھی۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو کچھ سنا، جو کچھ سیکھا، وہ پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی عادات مبارکہ تھیں۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ یوں تو عام طور سے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن پیارے آقا کی طرف جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پیارے آقا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ظاہر سی بات ہے، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو حدیث ہیں، ہم نے اس پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو شریعت کے احکام مستنبط و مستخرج ہوتے ہیں، جو شریعت کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، وہ قرآن سے اور حدیث سے۔ اب اگر دین جو بنا ہے، یعنی اللہ کا جو دین بنا ہے، وہ 2 اس میں اہم سورسز ہیں، قرآن اور حدیث۔ اب اگر کوئی پیارے آقا کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ تو دین کا جب یہ حصہ بنا، جب یہ اللہ کے دین کا حصہ اور جز بن جائے گا، تو گویا کہ پیارے آقا کی طرف جھوٹ باندھنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جب پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام نے حدیث پاک بیان کرنے میں بہت احتیاط شروع کر دی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد ماجد
حضرت زبیر بن عوام سے عرض کیا کہ اے ابا جان، میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیث پاک بیان کرتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں جس طرح سے میں دیگر صحابہ اکرام کو دیکھتا ہوں۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور سے جدا تو نہیں ہوا، مگر میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت زبیر بن عوام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثیں بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں اور صرف انہی حدیثوں کو سناتا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں اور جن کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمان رسول ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، اگر کوئی شخص ان کے سامنے یہ کہتا کہ پیارے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ آپ کے علم میں نہ ہوتی تو آپ کہتے کہ آپ مجھے جو تم نے حدیث بیان کی ہے اس پر گواہ پیش کریں۔ اسی طرح بعض صحابہ حدیث سنانے والوں سے قسم کھانے کا مطالبہ فرماتے اور فرماتے کہ تم قسم کھا کر کہو کہ یہ حدیث رسول ہے۔ یہ سب کچھ اسی احتیاط کے لیے تھا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے جھوٹ موٹ گڑھ کر کے حدیث بیان نہ کر دے۔ جھوٹی اور من گڑت حدیثوں کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث موضوع کہا جاتا ہے اور جھوٹی حدیث گڑھنے والے کو واضع الحدیث کہتے ہیں اور اس کی سزا بھی انتہائی سخت ہے۔ اس لیے حدیث پاک بیان کرتے وقت ہر ایک کو چاہیے کہ بہت احتیاط کرے اور پیارے آقا کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے بار بار سوچ لے کہ کیا یہ پیارے آقا کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ہمیں شوق ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے یا دیگر چیزوں سے علم کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اور معاذ اللہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پر وہ مل جاتے ہیں جو حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی، اپنی طرف سے گڑھ کر کے معاذ اللہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک جس سے سن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی غور کر لینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آتھینٹک وے میں حدیث پاک آپ کو ملیں تو پھر آپ FGN چینل کے تمام پلیٹ فارمز کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ FGN چینل کو شیئر بھی کریں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں تاکہ آپ کو احادیث پاک صحیح انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں حدیث پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حدیث پاک بیان کرنے میں احتیاط کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے سوئچ نہیں کرنا ہے، یہ پروگرام اگرچہ ختم ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی دیگر خوبصورت پروگرام آپ کی اسکرین پر آتے رہیں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، محبتیں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول